ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی پوری قوم کی آواز تھی۔ تمام سیاسی رہنما اور دینی جماعتیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ وہی مسلم لیگ نون جو کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی، اب اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کلیو اسمتھ نے تجویز دی تھی کہ حکومت ڈاکٹر شکیل افریدی کے بدلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرے۔ اس حوالے سے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائی گئی، لیکن حکومت نے ڈاکٹر شکیل افریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی تجویز مسترد کر دی۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا کہ عافیہ کی رہائی کے لیے شکیل افریدی کی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں، پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عافیہ کی امریکی عدالت میں دائر پٹیشن ڈرافٹ پر تحفظات کا اظہار کیا۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی پٹیشن کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کا حکومتی بیان پر حیرت ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایات دے کر بتائیں کہ عافیہ صدیقی کی پٹیشن پر کیا اعتراض ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ شکیل افریدی اور عافیہ صدیقی دونوں پاکستانی ہیں، جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی پاکستانی جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے کا معاملہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ڈاکٹر شکیل افریدی نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکی فوج کا ایبٹ آباد آپریشن دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا۔ امریکہ نے ڈاکٹر شکیل افریدی کو اپنا ہیرو قرار دیا اور انہیں امریکی شہریت بھی دے دی۔ امریکہ کئی بار ڈاکٹر شکیل افریدی کی رہائی کا مطالبہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف عافیہ صدیقی کے معاملے میں سیاسی جماعتوں نے صرف پوائنٹ سکورنگ کی اور کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آئی۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات صرف بیانات ہی رہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے ملاقات میں کئی اہم باتیں ہوئیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ملاقات کے اگلے دن میڈیا کو بتایا کہ چیف جسٹس نے انہیں سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے اور عدالتی رویے کی شکایت کی۔ انہیں بتایا کہ تحریک انصاف کو انصاف نہیں مل رہا۔ چیف جسٹس نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی کہ ان سے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ انہوں نے جبری گمشدگی پر خاص طور پر نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی وفد نے چیف جسٹس کو ملک کی حالات سے تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ ملاقات کا مقصد عدالتی نظام اور انصاف کی صورتحال پر تبادلہ خیال تھا۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی رہنما گرینڈ الائنس بنانے کے لیے رابطوں میں مصروف ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ عید کے بعد بھرپور اور ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان انکشاف کر چکے ہیں کہ اپوزیشن سے رابطوں کے باعث حکومت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ ترجمان جے یو ایف اے اخوان زادہ حسین یوسف زئی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے پر شرائط بارے خبریں بے بنیاد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے اور سربراہی حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ یہ اپوزیشن اتحاد کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ آئندہ چند دنوں کے اندر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو تقسیم کیا جائے۔ اگر تحریک شروع ہو گئی تو اسے روکنا مشکل ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد سندھ پہنچ گیا، جہاں وہ جے ڈی اے سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ محمود خان چکزئی اور شاہد خاقان عباسی بھی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پوائنٹ پر متفق ہیں کہ موجودہ حکومت ختم کر کے نئے آزادانہ انتخابات کرائے جائیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی موجودہ سیاسی نظام اور حکومتی پالیسیوں سے مطمئن نہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ آئین توڑ کر اور جبر سے ملک نہیں چلتا۔ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ پارلیمان کی 2/3 اکثریت پیسے دے کر ایوانوں میں پہنچی ہے۔
یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ عوام کے فیصلے کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے سارے اصول توڑ دیے ہیں۔ جب الیکشن چوری ہوگا تو ملک میں سیاسی انتشار ہی پھیلے گا۔ جب سیاست دوسرے کو جیل میں ڈالنے کا نام ہو تو ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ حکمران عوام کی تکلیف کو سمجھیں، اپوزیشن کو کچلنے کی بجائے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ قومی حکومت اور نئے انتخابات کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف کے رہنما حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے 2 سابق رہنما فواد چودھری اور فیصل وابڈا مسلسل الزام لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بعض رہنما عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے۔ عمران خان باہر آ گئے تو ان رہنماؤں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی خواہش ہے کہ عمران خان باہر نہ آئیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے تو الزام لگایا ہے کہ نون لیگ کی ضامن ہی پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے سمجھوتے کے تحت بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھا ہے۔ بظاہر سینیٹر فیصل وابڈا کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ شیر افضل مروت کا معاملہ بھی ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ قومی اسمبلی اور تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت تحریک انصاف کے ناراض رہنماؤں کا ایک فارورڈ بلاک بنانا چاہتی ہے تاکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو کمزور اور حکومتی بینچوں کو مضبوط کیا جائے۔